إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ تلاوت میں سیام کا سن کے طرح تو نہیں نکل گیا آپ کہ روزے ابھی کافی دور ہیں اور قاری صاحب نے روزوں کا موضوع چھیڑ لی۔ پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ آپ کا گھر والوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ کس قسم کا معاملہ تھا، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جو بندہ آ رہا ہے یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے، لیکن جب وہ بندہ آیا تو آپ نے اس کا بڑا اکرام کیا، پروٹوکول دیا، اسے اچھے طریقے سے اس کی بات سنی، اچھے طریقے سے اس کو فارغ کر دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں تو آپ نے کہا تھا یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے، مگر آپ نے اس کا اکرام اس طرح کیا جیسے یہ اپنی قوم کا بہترین شخص ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میں نے اس کے کردار کے بارے میں بتایا تھا، یہ میرا اخلاق تھا، اور وہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ میرے اکرام کو دیکھ کر کہیں تم اس بندے کو ثقہ نہ سمجھ لو کہ فلاں بندہ آیا تھا حضور نے بڑا اکرام کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ بڑا نیک ہے۔ میں اس لیے تمہیں بتا دیا کہ میرا اکرام الگ چیز ہے، اس بندے پہ اعتبار نہیں کرنا، یہ اپنی قوم کا بدترین شخص۔ غزوہ حنین میں افراتفری کا عالم تھا، تو ایک صاحب کا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ چڑھ گیا اس رش میں۔ تو آپ کے پاس ایک چھڑی تھی جسے جانور کو ہنکاتے ہیں، تو آپ نے وہ چھڑی اس پہ ماری اور کہا کہ تم نے مجھے اذیت دی، بس اتنی ساری بات۔ اس نے جٹ سے پاؤں ہٹا لیا۔ اب وہ بندہ جو تھا وہ بیچارہ ساری رات سویا نہیں، میں نے اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے، میرا بنے گا کیا؟ صبح ہوئی تو منادی کرنے والے نے کہا کہ فلاں شخص کہاں ہے جس کا پاؤں کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ چڑھ گیا تھا۔
حاضر ہو گیا ڈرتا ڈرتا، اللہ پتہ نہیں میرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا ہے، کیا حکم ہونا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں نے تمہارا پاؤں ہٹانے کے لیے تمہیں چھڑی سے اذیت دی تھی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس کا بدلہ دیں اور تم ہمیں معاف کر دو۔ یہ 99 بکریاں ہیں اس کے فدیے میں کہ تم ہمیں وہ اذیت معاف کر دو۔ یہ اس ہستی کی بات ہے جو اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہے، کہ اخلاق کا یہ عالم ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جب پروٹوکول ہوتا ہے تو ایمبولینسیں پھنسی ہوتی ہیں، عورتوں کی ڈلیوریاں ان میں ہو جاتی ہیں، ہارٹ پیشنٹ جو ہے وہ مر جاتے ہیں اس میں، اسٹروک والے، لیکن کبھی کسی نے معذرت نہیں کی۔ آپ کو یہ شہر بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہیلی کاپٹر سے دفع نہیں ہو سکتے کہ آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے؟ ضروری ہے پورا شہر بند کرنا اور ایمبولینسیں بند کرنا؟ ٹھیک ہے آپ کی اپنی سیکورٹی ہے، لیکن عوام ہی کچھ نہیں ہے، وہ کتوں کی طرح مر جائیں۔ کون سے مسلمان ہیں ہم تو تعارف تھے اپنے نبی کا، کہا جاتا ہے کہ ٹری از نون بائی اٹس فروٹ، لوگ اچھا یا برا کسی درخت کو اس کے پھل کی وجہ سے کہتے ہیں۔ خیر، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ، اللہ پاک نے جب کہا کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ظاہر ہے پھر اللہ کا منتخب کردہ نمونہ جو ہے وہ تو پھر کامل اور مکمل ہوگا نا۔ آپ کا جب اذن آ گیا کہ آپ نے واپس آنا ہے، طے ہو گیا، تو آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ بندے کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہے تو واپس آ جائے اور چاہے تو مزید وہاں رہ لے۔ باقاعدہ آپ سے جبرائیل تشریف لائے، اور وہ جو اذن تھا کہ نبی کے گھر میں داخل بغیر اذن کے داخل نہیں ہو سکتے، وہ باقاعدہ فرشتے کے لیے بھی تھا۔ اسرائیل نے بھی اذن لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آنے کے لیے۔ تو ان کا کہ اللہ کے رسول یہ ملک الموت ہیں اور آپ کے حجرے میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آنے دو سے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ مزید رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں پھر آپ کو ساتھ لے آؤں۔ تو آپ نے اسے باقاعدہ پھر پوچھا کہ واقعتاً تمہیں یہ اختیار دیا گیا کہ تم اس قسم کی بات کرو کہ میں چاہوں تو مزید زندہ رہ لوں جتنا چاہوں، اور چاہوں تو واپس آ جاؤں؟ کہا جی بالکل۔ آگے کہ ان سے پوچھو اگر وہ آنا چاہتے تو ہم مشتاق ہیں، رہنا چاہتے ہیں تو ان سے تعارض مت کرو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ، آپ نے دیکھا جبرائیل کی طرف اور فرمایا اللہم پھر رفیق الاعلی، ہم تو پھر اپنے اعلیٰ رفیق کی طرف ہی جانا چاہیں گے۔ تو سورہ نصر کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ کام مکمل ہو گیا ہے، مشن اکمپلشڈ کا بغل بج گیا ہے اور کسی وقت بھی روانگی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے پھر کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا تھا اور میں نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے یا کوئی فزیکل میں نے زیادتی کی ہے، تو وہ مجھ سے یہاں بدلہ لے لے، قیامت کے دن اس کا مطالبہ نہ کرے۔ میں نہ کسی کو قسم دلاؤں گا اور نہ میں کسی کو جھٹلاؤں گا، کہ کوئی ڈر سے مطالبہ ہی نہ کرے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہی نہ ہو اور حضور جھٹلا دیں اور میں پھر مسلمان معاشرے میں بدنام ہو جاؤں گے، تو اس نے تو رسول پر بھی جی بہتان لگا دیا کہ آپ نے میرے اتنے پیسے دینے۔ آپ نے میں جھٹلاؤں گا نہیں، بے فکر ہو جاؤ تم۔
جو تم مانگو گے، جو کہو گے، جو مطالبہ رکھو گے وہ پورا کیا جائے گا۔ ایک صاحب اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنے پیسے میرے دینے۔ آپ صحابہ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا انہیں بتا دو کہ وہ کس سلسلے میں دینے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک مانگنے والا آیا تھا، سوالی تو آپ نے اس وقت مجھ سے کہا تھا کہ اس کو اتنے پیسے دے دو اور میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ عام طور پہ یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوتا تھا، آپ ان سے کہتے تھے اور پھر ادا کر دیتے۔ آپ نے وہ پیسے ادا کر دیا کہ اسے وہ پیسے دے دو۔ ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ نے غزوہ بدر میں صف درست کرتے ہوئے تیر مجھے چبویا تھا، صف سے آگے نکل گئے ہوں گے تو آپ نے تیر سے انہیں پیچھے کیا، تو وہ تیر مجھے چبھ گیا تھا میری چھاتی پر یا میرے بطن پر، سامنے والے حصے، تو میں اس کا جو ہے وہ قصاص چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیمار تھے، بخار کی کیفیت تھی، سر باندھا ہوا تھا، تو صحابہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک امتی اٹھ کے نبی سے بدلہ لینے لگا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ تیر دو اس کو تاکہ یہ مجھے چبو لے، تو تیر دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی اس وقت میرے بدن پہ جب آپ نے کپڑا نہیں تھا، آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے بدن سے قمیض ہٹائی اور وہ تیر پھینک کر لپٹ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے اس بدن کو چوما اور کہا کہ اللہ کے رسول میں بس یہ چاہتا تھا۔ اب اللہ کا معاملہ، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ اللہ پاک کا معاملہ مومنوں کے ساتھ کیا ہے۔ ہم کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، لاکڈ۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسر کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسیر کہتے ہیں عربی میں قیدی کو، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ اسر عبرانی میں بھی عبدی کے معنوں میں آتا ہے، غلام، اور ایل وہ اللہ، تو اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کی اولاد یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ ان کو وہاں سے نکال کے لے آؤ اپنے باپ دادا کی سرزمین پر واپس، کنعان، فلسطین۔ وہ نیک ہیں یا بد، کافر ہیں یا مسلمان، اس سے کوئی غرض نہیں، صرف یعقوب کی اولاد ہونا کافی ہے۔ یہ جو یہودیت ہے یہ ایک نسل ہے، اس میں کافر ہو، وہ کافر بھی ہو جائے پھر بھی اس کی یہودیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہود کا بیٹا، جیسے آدمی ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ ایتھیسٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہ آدمی ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، اس کی آدمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ان کی یہودیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نسل ہے۔ جیسے چودھری مسلمان ہے یا ہندو ہے، اس کی چودراہٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ادھر ہوگا تو چودھری چرن سنگھ ہوگا، ادھر ہوگا تو چودھری شجاعت ہوگا۔ تو کہا کہ ان کو واپس لے کر آؤ، اور آپ کہتے ہیں نا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے ہی نہیں تھے۔ وہ جو کہتے خدا میں دکھاؤ، ارن اللہ جارتن، وہ فرعون نے نہیں کہا تھا، وہ بنی اسرائیل نے کہا تھا۔
پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اللہ پاک کو تھرڈ پرسن کے طور پر بیان کیا. ادعو لنا ربک، ہمارے لیے تو دعا کر. کس سے؟ ہمارے رب سے نہیں، ربنا نہیں. اللہ پاک اس لیے صحابہ کی دعائیں قرآن میں کوٹ کرتا ہے کہ وہ ربنا 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 کہتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے حضور سے نہیں کہا ربا کا. تو ہمارا رب ہے. اور بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی اور قرآن حکیم نے اس کو محفوظ کیا. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. اللہ پاک میں صرف 2 جانوں کی گارنٹی دے سکتا ہوں، میں نہیں گارنٹی دے سکتا سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے. سمجھ لگے آپ؟ یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایمان نہیں لائے، انہیں اللہ کا رسول ہی تسلیم نہیں کیا. انہوں نے وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام جب واپس قوم میں پلٹ کر گئے تو یہ یوسف علیہ السلام کے بعد صرف موسیٰ علیہ السلام ان میں رسول تھے، درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا ان میں. اور قرآن حکیم نے بیان کیا اسے. سورہ غافر جو ہے المومن جسے ہمارے یہاں لکھا جاتا ہے قرآن حکیم میں، اس میں وہ جو مومن ہے آل فرعون کا جو ایمان لے آیا تھا، وہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ. اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس آئے تھے واضح بینات لے کر، تم ان کے بارے میں بھی شک میں رہے. حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا. یہاں تک کہ جب فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا. جب یہ تشریف لے گئے تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکے والے روایتی مسلمان تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، وہ ملت ابراہیم پر تھے، قباحت ان کے اندر تھی، لیکن کہلاتے مسلمان تھے جس طرح ہم ہیں. دنیا کا ہر کرتوت ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہماری مسلمانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم اپنا تعارف مسلمان کے طور پہ کرواتے ہیں. ایک روایتی مذہب ہوتا ہے جو قبضہ گروپ ہوتا ہے، آنے والے رسول کا پہلا ٹکراؤ ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہی سب سے پہلے اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مفادات ہوتے ہیں اس سے. تو مکے میں چونکہ ابو لہب جو تھا وہ خزانچی تھا مکے کا، مجاورم ان میں کام بٹے ہوتے ہیں، فلاں تم لے لینا، فلاں دن کا چاہیے. جیسے وہ بیشتی دروازے کے 2 تالے لگے ہوں، 2 خاندانوں میں آپس میں جھگڑا ہے، اس طرح وہاں بھی ذمہ داریاں تقسیم تھی تاکہ آپس میں ٹکراؤ نہ ہو. عمرے والوں کے تم پیسے لوگے، حج والوں کے ہم پیسے لیں گے، اس طرح سے کو کر کے وہ سارا کرتا. سونا کون رکھے گا، زندہ بکریاں وغیرہ کون نذرانے قبول کرے گا، یہ ساری چیزیں طے تھی، کبھی ان میں آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے اپنی قوم میں تو ظاہر ہے وہ مسلمان تھے، وہ جو ایک روایتی باپ دادے سے سن کر جو وہ عمل جو بھی کر رہے تھے ٹوٹا پھوٹا، وہ اس قسم کے مسلمان تھے. خود موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھ لیں کہ جب ان سے بندہ مرا ہے غلطی سے، قتل خطا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. نکلے ہیں تو کہتے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین. مدین کا راستہ بھولیں تو کہتے ہیں عسى ربی ان یہدینی الی سواء السبیل، میرا رب مجھے صحیح رستے پر ڈال دے گا. جب لڑکیوں کے یہاں پانی ان کو پلایا، ان کے جانوروں کو درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہوتے دعا کیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. معاہدہ ہوا جب شعیب علیہ السلام کے ساتھ یا شیخ مدین کے ساتھ، تو کہا واللہ علی ما نقول وکیل. وہ اللہ سے واقف تھے، وہ رب سے واقف تھے، وہ جانتے تھے شیطان کیا چیز ہے، وہ ساری چیزیں انہیں معلوم تھیں. لیکن یہ چیز کیونکہ باپ دادا سے سنی ہوئی تھی، لہذا تبلیغ کی بنیاد نہیں بن سکتی تھی.
باپ دادا سے سنا ہوا کوئی حجت نہیں ہے. ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے, دوسروں نے اپنے باپ دادا سے سنا. وہ اپنے باپ دادا کا سنا ہوا چھوڑ کر میرے باپ دادا کے سنے ہوئے پر کیوں عمل کریں گے بھائی؟ یعنی لاجیکلی بھی مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں ان سے مطالبہ کروں کہ تم اپنے باپ دادا کو تو چھوڑ دو, میرے باپ دادا کا اختیار کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ باپ دادا سے سنا ہوا تھا, لہذا پہلی ملاقات جب اللہ پاک سے ہوئی ہے تو اللہ نے توحید سکھائی ہے. دیکھیں اب باپ دادا سے سنا ہوا لا الہ الا اللہ نہیں, اب اللہ سے سنا ہوا لا الہ الا اللہ. اللہ سے حضور بھی واقف تھے, حضور کے والد کا نام عبداللہ تھا, اللہ کے گھر کے متولی تھے وہ خاندان, لیکن وہ باپ دادا سے سنا ہوا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ادھر نہیں آیا تھا, لہذا حضور کو بھی کہا گیا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اب علم حاصل کر کس سے؟ اللہ سے. اب جب یہ لا الہ الا اللہ آپ نے بیان کرنا تو کیا کہنا ہے؟ میں نے اللہ سے سنا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی الہ, یعنی میرے ابا کہتے ہیں. اس سے آپ کلام اللہ کی اہمیت کو جانیں. جس قوم کے پاس کلام اللہ محفوظ نہیں ہے اس کو تبلیغ کا حق حاصل نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ خود کرتے ہیں تبلیغ اور دوسروں کو نہیں کرنے دیتے. کس چیز پر وہ تبلیغ کریں گے؟ باپ دادا کے سنے سنائے پر. تو کوئی بھی, ہم اپنے باپ دادا کو سنا سنائے چھوڑ کے ان کے باپ دادا کے سنے سنائے پہ کیوں چلیں؟ ہمارے پاس اللہ کا کلام محفوظ ہے اور یہی بنیاد بنتا ہے. جب بندے قیامت کے دن پکڑے جائیں گے تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, ساقہ یا سوق کو سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں دھکیلنا. تو چونکہ آپ کے پنڈلی کے بل پہ چلتے ہیں آپ, اس کو ساق کہتے ہیں. یہ آپ کو چلاتی ہے, آگے پیچھے لے کے جاتی. سیقہ پیسے وائز ہے, وہ ڈرائیو کیے جائیں گے, جانا نہیں چاہیں گے لیکن زبردستی دھکیلے جا رہے ہوں گے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, یہاں تک کہ وہ جب جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها, اور اس کے جو گارڈز ہیں وہ اس سے پوچھیں گے ان سے الم یاتکم رسل منکم یا من ربکم یتلون علیکم آیات اللہ, وہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت نہیں کی تھی انہوں نے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی اس کی تبلیغ کرو, وہ پہنچاؤ جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے یہ نہ کیا, اللہ کا نازل کردہ نہ پہنچایا, فما بلغت رسالتہ, تو تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا, تو نے اس کا خط نہیں پہنچایا. رسالہ خط کو ہی کہتے, لیٹر کو کہتے, پیغام. باقی ساری چیزیں کر لو تم, بڑی منطق سنا دو ان کو, بڑے حکیمانہ درس دو, لیکن اگر قرآن نہیں پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ, پھر تو نے خدا کا خط پہنچایا ہی نہیں, حجت تمام ہی نہیں ہوئی. اور حضور نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیۃ, میری طرف سے پہنچاؤ, میرے بھی ہاف پہ پہنچاؤ, اگرچہ ایک آیت بھی پہنچا سکتے ہو. تو نبیوں کا جو نصاب ہوتا ہے وہ ما انزل اللہ ہوتا ہے, جو نازل کیا. لہذا موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہوئی تو فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا. یہ توحید اللہ سے سنی ہوئی. اب ایک آئی ہے بات اللہ کی طرف سے سنی, قوم آگے روایتی مسلمان ہیں, تو انہوں نے اس نئی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام. ان پر گرفت کس کی تھی؟ صدیوں سے وہ اپنے علماء سے ہی پوچھتے تھے, ان پہ ان کا ٹرسٹ تھا. اور علماء, عیسیٰ علیہ السلام کے لٹکانے کا جو فتویٰ تھا وہ علماء نے صادر کیا تھا, یہود کے علماء نے. ان کی بڑی گرپ تھی, مافیا تھا پورا, وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے.
کہ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ پھڈا کریں گے تو پھر ہم سڑکیں بھر دیں گے بندوں سے. یہ کولیبریشن ہوتی. تو علماء نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اپنی سیادت چھوڑنے کا کس کو دل کرتا ہے؟ دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ کی بات پر اعتبار نہیں کرتے. انہوں نے 70 بندے انہوں نے چن کر دیے. پہلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا میں ساری قوم نہیں لے جا سکتا طور پر، 5,60,000 بندہ. انہوں نے کہا جی ہمارے یہ اکابر ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، انہیں آپ ساتھ لے جائیں، یہ گواہی دیں گے کہ واقعی اللہ کلام کرتا ہے موسیٰ سے تو ہم مان لیں گے. نبی پر اعتبار نہیں. وہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ پاک 70 بندے. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. تو ایک نور کا بادل تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈھانپ لیا، حضیرہ قدس. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ پاک یہ قوم کے نمائندے آئے ہیں، اگر ان کو بھی تو مہربانی کر کے تو سنا دے اپنا کلام، تو یہ جا کے گواہی دیں گے کہ واقعتاً اللہ موسیٰ سے کلام کرتا ہے، تو شاید قوم ایمان لے آئے. یہ کب کی بات ہے؟ سمندر ٹپ گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے سمندر پھٹتا دیکھا ہے، رستہ بنتا دیکھا ہے، اس کو کراس کیا ہے، فرعون کو ڈوبتا دیکھا ہے. ابھی ان کے پاؤں سے دریا کی مٹی نہیں جڑی کہ وہ کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم. ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا، تجاوز کرنا. جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا، اسی سے ہمارا اردو میں آتا ہے آئے، ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا. آت الزکا کا مطلب یہ ایک ہوتا ہے الف عین توئے، واو الف آتو دو، ایک ہوتا ہے آتو الف کے اوپر کھڑی زبر ہے اور پھر تے ہے اور پھر واو ہے. آتو اس کا مطلب ہے جا کر دو. آتا اپنے گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں. آتا آپ ڈھونڈ کے ان کو دیں، آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری چونکہ اپنے رشتہ داروں میں آسانی سے کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کو دوسرے گاؤں گاڑی بک کر کے نہیں جانا پڑتا میں غریب ڈھونڈنے آیا ہوں اور مسجد میں اعلان ہوگا جی میں اپنی برادری میں آپ کو پتا ہوتا ہے، اس لیے وہاں سے شروع کروایا. الاقرب فالاقرب، وہاں سے مدد کرنی شروع کرو. ان کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت مت، ان کے کام نکلے اور تمہیں فکر لگ جائے کہ یار بہت بڑا مسئلہ بن گیا ان کے ساتھ، ان کے پاس کوئی 4 پیسے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جا کے پوچھو بھائی یہ تو آپ کے لیے اتنا مسئلہ ہو گیا ہے، تو آپ کو اگر کوئی مالی مدد کی ضرورت ہے تو کسی اور سے نہیں کہنا، میں حاضر ہوں. چلے بہت بڑی بات ہے یہ ان کا حق ہے. الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. کچھ لوگ بیٹھے تھے جنگل کے اندر مراقبے میں اپنے بت رکھ کے. کنسنٹریشن. ہمارے ہاں یہ شروع ہوئی تھی تصور شیخ سے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور اپنے پیر صاحب کا تصور کریں اور ان کی پیشانی پہ اپنے نظریں ٹکا دیں، خیالی نظریں اور کنسنٹریشن آپ کی. تو ہپناٹزم اور وہ ٹیلی پیتھی، وہ شمع بینی. پھر بعد والوں نے کہا کہ یار یہ تو بت پرستی ہو گئی، آپ نے ایک امیج بنا لیا آپ نے یہاں اور پھر اس پہ کام کیا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی آپ اللہ کے نام پر اللہ موٹا سا لکھیں اور اس کے اوپر جو شد ہے اس کے اوپر آپ تصور کر لیں اور اس طرح سے کر کے تو جان چھڑائی انہوں نے تصور شیخ سے. تو وہ بت سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا موسیٰ علیہ السلام چونکہ 10 سال کے بعد پلٹ کے گئے تھے
تو فرعون کو یہ تھا کہ یہ جنگل میں یہی کام کر کے آئے ہیں، اس لیے وہ کہتے جادوگر، اس لیے کہ وہاں تو ہر درخت کے نیچے جادوگر بیٹھا تھا، وہ زمانہ تھا جادوگروں کا۔ تو اسے شک پڑا کہ یہ جو انہوں نے کام شروع کر دیا کہ لکڑی فوراً اژدہا بن جاتی ہے اور ہاتھ فوراً چاند کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ لگتا ہے 10 سال جنگل میں ہی لگا کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ سارے خدا بنا کے اپنا اپنا بیٹھا، تو ہمیں خیالی خدا کے پیچھے دوڑا دوڑا کے مار رہا ہے، ہمیں بھی ایسا بنا دے، ان کے بہت زیادہ، ہمیں ذرا بڑا سا بنا دے، سارے ایک کو پوج لیں گے۔ اجعل لنا آلہہ نہیں، اجعل لنا الہا، ہم توحید پرست ہیں، ایک پر ہی گزارا کر لیں گے، ہمیں بڑا سا ایک ہی بنا دو۔ قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، جہالت تمہارے اندر سے جائے گی نہیں، میں تمہارے لیے الہ بنا دوں یہاں، جبکہ وہ الہ جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے اس کو چھوڑ دوں؟ اسی طرح آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام گئے، 30 دن کا بتا کر گئے، 10 دن اللہ پاک نے اوپر لگوا لیے۔ دیکھیں اعتبار کی عادت دیکھیں آپ، صرف 10 دن گزرے یار، اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کہاں مر کھپ گئے ہیں، سامری سے کہا کہ تو ہمیں خدا بنا دے، سامری نے بنا دی۔ موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام نے منع بھی کیا اور انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کر دیا کہ یہ وہابی کدھر سے آ گئے۔ انہوں نے یعنی سارے بنی اسرائیل نے بچڑے کو نہیں پوجا تھا، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام اگر چاہتے تو کچھ بنی اسرائیل کو لے کر جنہوں نے نہیں پوجا تھا ان پر حملہ کر دیتے، توڑ پھوڑ دیتے اس کو، آپس میں خانہ جنگی تو شروع ہو جاتی۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام انہیں کہہ کے گئے تھے کہ فساد نہیں پیچھے ہونا چاہیے، اخلفنی فی قومی، تو میری قوم میں خلیفہ بن، میرا نمائندہ بن کے رہ، اور اصلاح کرنا، صلح قائم رکھنا، مفسدین میں سے نہیں ہو جانا۔ انہوں نے کوئی فساد نہیں کیا۔ 10 دن زیادہ لگ گئے، انہوں نے خدا بنا لیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ آپ جلدی کیوں آ گئے تھے؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ اپنی قوم کو تو نے جلدی میں چھوڑ کیوں دیا؟ یعنی جو وقت مقرر تھا نا آنے کا، موسیٰ علیہ السلام نے ذرا جلدی کی، آپ نے کہیں جانا ہو، اہم کام ہو، شوق تھا نا، کہا کہ پہلے پہنچ جاؤں، تھوڑا زیادہ شاید ٹائم مل جائے، بات چیت کا دیدار ہو جائے۔ تو کہا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ بس تیری رضا کے لیے جلدی ہو گئی ہے۔ فرمایا بس یہ جلدی ایک فتنہ بن گئی ہے، آپ پہلے نکل آئے ہیں، فتنے کا جو وقت مقرر تھا اگر آپ اس وقت ان میں ہوتے، یعنی ہم نے جو اپوائنٹمنٹ دی تھی کچھ سوچ کر دی تھی، اس لیے کہ ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ ہمارے اوپر بھی احوال آتے ہیں، کبھی اولاد لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی نوکری لیٹ ہو جاتی ہے، یہ سارے احوال ہوتے ہیں جو رب جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ آپ اگر اس وقت چلتے جس وقت ہم نے طے کیا تھا تو اس فتنے کے وقت آپ ان میں موجود ہوتے اور معاملات سنبھال لیتے، بات ہی نہ بنتی، آپ پہلے نکلے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمایا اور سامری انہیں گمراہ کر کے لے گئے۔ کون سی شریعت اور کیا؟ وہ تختیاں جو دی تھیں، وہ 10 کمانڈمنٹس جو تھی، لے کر پلٹ کر آئے، اور قوم کو جب آگے دیکھا تو پہلا منظر یہ نظر آیا کہ قوم سجدے میں پڑی ہوئی ہے اس بچڑے کے سامنے۔ غضب بھڑکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھوں دیکھا ہوا سنے کے برابر نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سنا تھا کہ ان کی قوم نے بچڑا بنا لیا خدا اپنا پیچھے، اس وقت اتنا غضب نہیں آیا، حالانکہ اللہ کی بات پہ شک بھی کوئی نہیں تھا،
لیکن جب آنکھوں نے دیکھا تو غضب بڑکا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، انہوں نے تختیاں اٹھا کے پھینک دی۔ ان کو اب کیا کرنا ہے؟ جن کے لیے لے کر آئے تھے وہ تو ادھر خدا بنائے بیٹھے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، کہ یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ میں صرف اس بات سے ڈر گیا تھا کہ آپ کہیں گے تو نے فرقہ بندی کر دی ہے بنی اسرائیل کے اندر اور میری بات کا خیال نہیں کیا۔ تو سمجھ لگ گئی کہ بظاہر اگر وہ سختی سے کرتے اور طاقت کے زور پر روکنے کی کوشش کرتے تو پھر تو کلیش ہو جاتا، لڑ پڑتے یہ لوگ آپس میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی ان پر ایمان نہیں لائی اور بیت المقدس کے دروازے پہ انہوں نے کھڑا ہو کر اعلان کر دیا کہ میں اور میرا بھائی یہ دو گارنٹی دیتے ہیں، باقی کوئی گارنٹی۔ جب انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کے لڑو، اس سے بڑی کوئی کفر کی مثال ہو؟ اس کے باوجود اللہ پاک ان کی دلداری کر رہا ہے کہ انہی میں سے اچھے لوگ پیدا ہوں گے، درختوں کے ساتھ نہیں لگیں گے۔ جب طائف والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بہیو کیا تو ملک الجبال آیا جس کی پہاڑوں پر ذمہ داری ہے، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان لوگوں کو کچل لوں۔ میں نہیں، بلکہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انہی کی نسل میں سے اللہ کو ماننے والے پیدا ہوں گے، اور محمد بن قاسم انہی کی پشت سے نکلا ہے۔ بنو ثقیف کا تھا، بنو ثقیف جو تھے وہ طائف میں تھے۔ کم از کم ہم پر، ہندوستان والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اضافی احسان ہے کہ ان میں سے بچا ہوا، ان کی پشت سے نکلا ہوا بندہ پھر ہم تک اسلام کو لے کر آئے۔ تو یہی اصل میں معاملہ درپیش تھا کہ اگر ان کو ہلاک کر دیا گیا تو پھر کہاں سے انہی میں سے نیک پیدا ہوں گے، اور وہی ہوا۔ یعنی پھر جب قید دے دی گئی 30 بائی 30 میل کے اندر اس قوم کو قید کر دیا گیا، وہ سارے مر گئے۔ 40 سال کی قید دی گئی، 40 سال میں ایک نسل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ وہی صحرا میں مر کھپ گئے، سینا میں۔ ان کی جو اولاد تھی جو مرد صحرائی تھی، وہ پھر گئی اور اس نے جا کر بیت المقدس فتح کیا ہے۔ یہ جو بٹوں پہ کام کرنے والے تھے اور برتن دھونے والے تھے فرعون کے گھر میں، یہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لیب طے کر لیا تھا، ہم نے جینا ہے چاہے ذلت کی زندگی ہو چاہے جیسی بھی ہو۔ ایسے لوگ کبھی اپنی زندگی کو خطرہ نہیں۔ جو لوگ باعزت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر عزت کی زندگی نہیں تو عزت کی موت ہمیں قبول ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں صرف زندگی چاہیے ہے نبی، یہ مشرکوں سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں، حالانکہ اگر ان کا ایمان آخرت پر ہے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بچوں کی طرح ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، تو کافر ان سے کہو قل فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تمہیں اگر اللہ سے پیار ہے، اللہ کو تم سے پیار ہے تو ذرا تمنا کرو نا موت کی، جلدی سے ملاقات ہو جائے تمہاری رب سے۔ سورہ جمعہ میں فرمایا کہ کبھی تو ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ بڑے دلیر ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہوتا نا کہ جی ہم نے مر کے مٹی ہو جانا ہے، وہ معاشرے میں دندناتے پھرتے ہیں۔ اور جو جتنا مولوی صاحب کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی مرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے مولوی صاحب اس کو ڈرا ڈرا کے پیشاب خطا کر دیتے، اس کے تمہارا بنے گا کہ تم فکر مت کرو، اتنے اتنے لمبے سانپ، اتنے اتنے لمبے گورز، فلاں ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ بندہ مرنے کے نام سے ڈرتا ہے۔ اور بدماش محلے پہ حکومت کرتا ہے، چڑی مار سا ہوتا ہے، پھونک مارو تو اڑ جائے، لیکن اپنی بے خوفی کی وجہ سے ہر کوئی اسے اپنی جان بچاتا پھرتا ہے۔ اور یہ 2.5 من کی لاشیں جو ہیں یہ چھپتی پھرتی ہیں،
یہی معاملہ یہود کا تھا. اصل میں جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ڈرتا کس سے ہے؟ بما قدمت ایدیہم. اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اپنے کرتوتوں سے ڈر لگتا ہے کہ جو کیا ہوا ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کو یہ ہے کہ مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، چونکہ اسے محاسبے کا ڈر نہیں، لہذا وہ بے خوف ہے. اور ہمیں ڈرا ڈرا کے مار دیا، بھائی کام کرو اللہ کا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا بخشنہار ہے، تمہاری استغفار کی بہت ساری درخواستیں پڑی ہوں گی، امید اچھی رکھو. اللہ پاک نے کہا جو مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے میں ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں اس کے ساتھ. مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی تھی، 3 بندے آئے. ایک نے جگہ دیکھی ڈھونڈی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا. دوسرا شرما گیا اور پیچھے ہی بیٹھ گیا، اور تیسرا وہیں سے پلٹ گیا. آپ نے فرمایا جس نے قرب چاہا اللہ پاک نے اسے قرب دے دیا، جو شرما گیا اللہ بھی اس سے شرما گیا. جو پیچھے بیٹھ گیا کہ جو ہاں جگہ مل گئی، اور جو پلٹ گیا اللہ بھی اس سے پلٹ گیا. یعنی نبی کے دربار میں آ کر کچھ لیے بغیر پلٹ جانا. تو جیسا معاملہ آپ ظن کریں گے، حدیث قدسی ہے نا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. بندے کو نکالا گیا، 2 بندے کہا جاتا ہے کہ بہت شور کر رہے ہوں گے جہنم میں، یہاں تک کہ جہنمی بھی ان کے شور سے پریشان ہوں گے کہ ایک تو اپنا عذاب ہے، اوپر سے انہوں نے جو ہے وہ بڑی مصیبت ڈالی ہوئی ہے. تو وہ سفارش کریں گے کہ کم از کم یہ عذاب تو ہم سے ہٹایا جائے. وہ زیادہ شور کریں گے تو اللہ پاک کہے گا فرشتوں سے کہ ان دونوں کو لے آؤ ریویو. تمہیں کیا سارے جہنم میں تم نے کیا مصیبت بنائی ہوئی ہے؟ اور بڑی جی تکلیف ہے ادھر، جی بڑی مصیبت ہے. بعض اپنے کلاس میں کوئی بچہ ہوتا ہے ایسے ڈنڈے کھاتا ہے جیسے بریانی کھا رہا ہے، اور کچھ ابھی ماسٹر صاحب ڈنڈا اٹھاتے ہی ہیں اور وہ شور کر دے. ہمارے کلاس فیل ہوتے ان کو جوتی جو ہے وہ پیٹھ پہ لگتی تھی مرغا بنا کے، اور وہ کہا ماسٹر جی ہماری پسلیاں پچ گئی ہیں نا. اور وہ پریشان ہوتے تھے کہ تمہاری پسلیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں. تو وہ اتنا جان پوچھا بھائی کیا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا جی اچھا تم مجھ سے عہد کرتے ہو کہ اب اگر میں تمہیں حکم دوں تو تم نافرمانی نہیں کرو. بالکل اب نافرمانی والی بات ہی کوئی نہیں بنتی، دیکھ بھی لیا سن بھی لیا. تو اللہ پاک کہیں گے کہ اچھا جاؤ جا کے جہنم میں چھلانگ لگا دو. ایک تو دوڑتا جائے گا جہنم میں چھلانگ لگائے گا اور سیدھا جنت میں جا پڑے گا، اطاعت اس نے ثابت کر دی. دوسرا کبھی آگے جائے گا اور مڑ مڑ کے دیکھے گا پیچھے. اللہ پاک کے پیچھے کیا دیکھتے ہو؟ کہے گا اللہ پاک تو نے جب ہم نکالا تھا جہنم سے تو میرا گمان یہ تھا کہ اب تو مجھے دوبارہ نہیں پھینکے گا. اللہ پاک کہے گا جا میں نے تجھے تیرے گمان کے حوالے کی، جاؤ جنت. تو انہوں نے دیکھ لیں جہاں بھی مطالبہ کیا ہے بڑے اوکھے اوکھے مطالبے کیے ہیں. یعنی ہم نے ایک دوسرے کے گھاٹ میں پانی نہیں پینا چاہیے، ہمارا اپنا کنواں ہونا چاہیے. دیکھیں ان کے اندر، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے اندر تفرقہ بازی ہے، ہمارے اندر کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے. ایک انسان کے اندر باڈی آرگنز ہوتے ہیں، وہ سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. 2 گردے ہوتے ہیں، دل ہوتا ہے، 2 پھیپھڑے ہوتے ہیں، تیلی ہوتی ہے، کلیجہ ہوتا ہے جس کو جگر کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں سب کے اندر مشترک. اب کسی کی ناک پتلی ہے یا موٹی ہے یا قد چھوٹا ہے، ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے انسانیت پر؟ اس کی ہمارے مین جو آرگنز ہیں ہمارے دین کے وہ سب میں مشترک ہے. رسول ایک ہے، خدا ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے. باقی رہ کیا گیا پیچھے؟ پیچھے رہ گئی ہے نفرت. تفرقہ اصل میں کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس میں کوئی چیز مشترک نہ رہے. قرآن نے استعمال کیا اسے. موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا مارا سمندر کو، فن فلقا، وہ پھٹ گیا. فلق اسی لیے صبح کا کہتے جب وہ پھٹتی ہے اندھیرے سے الگ ہوتی ہے. فن فلقا تو وہ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ گٹھلی کو بھی پھاڑتا ہے اور بیج کو بھی پھاڑتا ہے.
زمین نہیں پھاڑ سکتی اس کو. اس کے اندر سے نکلنے والی وہ کمزور سی کومپل نہیں اخروٹ کے اس سخت جس کو آپ کوٹنے کے ساتھ توڑتے ہیں. کون اس کو پھاڑتا ہے؟ رب. ان اللہ فالق الحب. اللہ گٹھلی پھاڑتا ہے، وہ آم کی ہو، وہ اخروٹ کی ہو، اور اس کے اندر سے کومپل نکالتا ہے. یہ ہے فلق. فن فلقا، وہ پھٹ گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم. ہر فرقہ وہ پھٹا ہوا اس طرح کھڑا تھا جس طرح تودا آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. کالطود العظیم، جیسے عظیم تودا ہوتا ہے اس طرح الگ سے کھڑا. یہ ہے فرق. ایسا نہیں کہ نیچے 4 انچ پانی رہ گیا تھا، خشک تھا. یابسن سورہ طٰہٰ میں فرمایا وہ یابس تھا، ایسے جیسے کبھی پانی تھا ہی نہیں اس میں. تو فرقہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز نہ مشترک ہو. ہمارے یہاں فرقہ وہ ہے کہ سب کچھ مشترک ہے، صرف مسجد الگ ہے. مساجد ہم نے الگ کر لی. جیسے اس مسجد میں خدا کوئی اور ہے، اگلی مسجد کا خدا کوئی اور ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد تو ساری المسجد ہوگی وہی جو اللہ کی ہوگی. جو اپنے اپنے فرقے کی ہے وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو تمہاری ذاتی بیٹھ کے ہیں. جس کو چاہو آنے دو، جس کو چاہو. آپ کو پتا ہے کہ جیل کی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ باہر سے کوئی بندہ اندر نہیں جا سکتا. جمعہ وہ ہوگا جو سب کے لیے اوپن ہوگی مسجد، ہر بندہ اس میں آ سکتا ہو. ایک صاحب تھے انگریزوں کے زمانے میں، غالباً حافظ صاحب تھے. تو وہ حافظ زامن کیا نام تھا. تو وہ جمعے والے دن باہر سے اذان کی آواز سنتے جمعے کی، تو وہ تیز تیز اپنے، آپ کو پتا یہ جیل کے اندر اوپن اس میں سین میں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تیز چلتے اور آ کے مین گیٹ جو تھا وہ وہاں آ کے وہ کھڑے ہو جاتے. انگریز تھا وہ جو جیلر تھا، اس نے انہیں بلا لیا. کہتے یار تم تھکتے نہیں ہو؟ ہر جمعے کو تم یہ کرتے ہو، تمہیں اچھی طرح پتا کہ مین گیٹ بند ہوتا ہے، پھر تم نکلتے ہو وہاں تک جاتے ہو اور پھر پلٹ کر آتے ہو. کب سے میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا میرے رب نے یہ حکم دیا ہے فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. تو اللہ کے ذکر کے لیے جلدی کرو. میں اذان سنتا ہوں، میں اپنے رب کا حکم پورا کرتا ہوں. جب دروازہ بند ملتا ہے تو حجت تمام ہو جاتی ہے. میرا رب جانتا ہے مجھے دروازے نے روکا ہے، ورنہ میں اس کے حکم پر لبیک کہوں. تو یہ پابندی کہ فلاں آئے گا فلاں نہیں آئے گا، یہ پھر اس کو مسجد نہیں رہنے دیتا. اختلاف کس میں نہیں ہوتا؟ ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف نہیں ہوتا. بورڈ کس لیے بنتے؟ ایک کہتا ہے کینسر ہے، دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے نہیں ہے. ایک کہتا ہے یرقان ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے. رپورٹوں میں ایک کہتا عمل ہے، دوسرا کہتا نہیں ہے. لوگ مٹھائی بھی بانٹ دیتے ہیں. ڈاکٹروں کی رپورٹوں میں نہیں، وکیلوں کے اندر، ججوں کے فیصلوں میں اختلاف نہیں. سول جج اور کہتا ہے، سیشن جج اور کرتا ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بالکل الٹ کہہ دیتا ہے. ان میں اختلاف نہیں. مظاہرے کرو گے کہ عدالتیں بند کر دو. اختلاف ممکن ہے اور ہر سوچنے والی قوم میں اختلاف لازم ہے. ہم کوئی روبوٹ نہیں ہیں. ہر ایک کا اپنا مائنڈ سیٹ، اپنی فریکوینسی ہے. جب اختلاف ائتلاف کو مار دے، ائتلاف کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو، جس کے ایلاف آپ کہتے ہیں. اسی سے ہمارے یہاں الفی بنا ہے، جوڑنے والی. اسی سے لفظ الفت بنا ہے. جو اختلاف نفرت پیدا کر دے اور ائتلاف کو ختم کر دے، پھر وہ اختلاف تفرقہ بن جاتا ہے. یہاں دیکھیں آپ، اختلاف موجود ہے. یہ سینے پہ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ ناف پہ باندھ کے کھڑے ہیں، ساتھ والا بالکل لٹکا کے کھڑا ہے. اختلاف موجود ہے، لیکن یہ تفرقہ بازی نہیں ہے. اس لیے کہ محبت قائم ہے، کوئی دوسرے سے نفرت نہیں کرتا. ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی بس وہ اذان بھی جو اپنی مسجد کی ہو اس پر تم نے دعا مانگنی. اذان ختم ہوئی تو اذان کی دعا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ مانگی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی.
تو وہ ہمارے قریب کا گاؤں ہے، اس میں بڑے سخت دل لوگ ہیں، وہ مشہور ہیں اس میں ایریے میں، اندر سے وہ جانے نہیں دیتے عناد. تو بچن جو اذان ختم ہوئی تو بچے نے دعا مانگی، انہوں نے پیچھے سے ایک ماری. اس نے کہا یہ ان کی وہ دوسروں کی مسجد کی اذان ہے. جہاں یہ حالت ہو جائے نفرت کی تو فرقے وہاں پلتے ہیں، ورنہ اختلاف ہوتے ہیں. ان میں تفرقے کا عالم یہ تھا کہ وہ پانی، اور یہ قید کی حالت ہے، وہ کہتے ہیں جی پانی ہمارے قبیلے کے لیے الگ چشمہ بہاؤ ہے. موسیٰ کس سے کہو؟ اپنے رب سے کہو، ہمارے رب سے نہیں. نخرے دیکھیں اس قوم کے. 12 قبیلوں کے لیے اس ایک چوکور پتھر کے اندر سے 3 چشمے ایک طرف سے نکلے، 12 چشمے گھاٹ ان کے اپنے، اور نمبر لگ گئے 1 2 3 فلاں قبیلے کے، فلاں 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 قبیلے کے. اور ہر قوم نے اپنا مشرب پہچان لیا کہ یہ فلاں ہمارا ہے. ایک طرف یہ عالم ہے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے فلاں فلاں سبزیاں پیدا کرے اور سلاد پیدا کرے، اور یہ سب اپنے رب سے کہو. کہیں بھی انہوں نے، اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر صحابہ کی دعائیں جگہ جگہ کوٹ کی ہیں، لیکن ربنا کے ساتھ، کہ انہوں نے رب کو اپنا رب کہا. یہ بنی اسرائیل کو جلانے کے لیے کہ بدبختو تمہیں یہ نصیب نہیں ہوا. دوسری بات، اللہ پاک نے انہیں ہمیشہ یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین آمنوا کبھی نہیں کہا. اور جب اللہ پاک اپنے کلام میں مومنوں کو کہتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو سانپ لوٹتے تھے یہود کے سینے پر. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ گناہگار ہونے کے باوجود اللہ پاک ہمیں ایمان والوں کے پیارے لقب کے ساتھ یاد کرے. اس لیے جب حکم دیتا ہے تو وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے دیتا ہے کہ میں کو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا، تم تو میرے اوپر ایمان لانے والے لوگ، میں تمہاری بہتری ہے کہ نہ. روزے میں تمہیں تمہاری بہتری کے لیے رکھوا رہا ہوں، سود سے تمہیں تمہاری بہتری کے لیے بچا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. گناہگار، اور گناہ بھی نہیں کہ اتنے حد تک کچھ بھی کر بیٹھے ہو. میرے بندے ہو، بندے میرے ہو جائے. دیکھنا بیٹا قاتل بھی ہو تو ماں باپ کی تو اولاد ہی ہوتا ہے نا. کہا جاتا ہے کہ قاتل کی سب سے بڑی وکیل اس کی ماں ہوتی ہے. قسمیں کھاتی ہے کہ مجال ہے میرا بیٹا موئی پہلی تے نہیں پائے پیر رکھتا ہے. گناہگار بھی ہو لیکن بندے میرے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور تم ایک رب رحیم کے بندے ہو، اس کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. یہ وہ کمال ہے جو ماں جیسی رحیم ہستی ہے، وہ بھی جب کوئی عیب بیٹے میں بیان کرتی ہے تو شوہر کو کہتی ہے آپ کے چاند نے یہ چاند چڑھایا ہے، تواڈے پتر نے اے کارنامہ کیتا ہے. اور باپ پکڑ کے گھر لاتا ہے تو ماں کو کہتا ہے تیرے پتر نے اے کیتا ہے. اپنی طرف منسوب نہیں کرتا. یہ میرا رب ہے جو گناہگار کو بھی کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.